السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير ربية الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تباركه في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی تیسری تقریر اور میرے سلسلے کی آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت پر کہ جس میں پروردگار عالم نے بڑے واضح لفظوں میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حبیب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حکومت عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو جس سے چاہے حکومت کو سلب کر لے اور چھین لے، اللہ ہی ہے وہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ ہی ہے جسے چاہے ذلیل کرے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. پتہ چلا ہمارے کسی کو عزت دار بنانے سے وہ عزت والا نہیں بنے گا، بلکہ عزت تو اسی کا مقدر ہوگا جسے اللہ عزت دینا چاہے، اور ہمارے کسی کو جھکا دینے سے وہ جھک نہیں سکے گا، بلکہ اللہ جسے جھکا دے وہی جھکے گا. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس تخت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، اقتدار ہے، میں بڑا شاہ ہوں، بادشاہ ہوں، مگر بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا شاہ است حسین بادشاہ است. اللہ اللہم. تو ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت کا آغاز ہے لفظ قل سے. آج ذرا سی فکری گفتگو ہے اور بہت اہم پیغام مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے، سب کی توجہ ہے. آیت کا آغاز کس سے ہے؟ قل. قل کا ترجمہ اردو زبان میں کیا ہے؟ کہہ دو. بھئی میں مجمع میں کسی سے اگر کہوں کہ قل، مثلا آپ کو میں کہوں قل، کوئی بات کہوں، کوئی کانٹینٹ میں آپ کے حوالے کروں، کوئی جملہ آپ کے حوالے کروں اور کہوں کہ بھئی فلاں سے قل کہہ دیجئے، ایسا ہی ہے نا. اب قرآن بڑا پڑا ہے لفظ قل سے، اور قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہو رہا ہے، اور قرآن کے کتنے سورے ہیں جن کا آغاز قل سے ہو رہا ہے. اب بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ذرا سی توجہ رکھیے گا. دیکھیے جب قل کہا جاتا ہے ظاہر ہے اس قل میں کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی کانٹینٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، میری طرف دیکھیے، ایسا ہی ہے نا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، ہم اپنے
باقر صاحب سے کہتے کہ بھائی کل مجمع سے کہہ دیجیے، یعنی باقر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں آپ مجمع کو کہہ دیجئے کہ قبلہ جو ہے وہ 6 بجے منبر پر بیٹھ جایا کریں گے۔ تو اب اصول کیا ہے؟ وہ آئیں گے اور آپ سے کہیں گے قبلہ 6 بجے منبر پر بیٹھ جائیں گے۔ اگر وہ آ کر یہ کہہ دیجئے قبلہ 6 بجے منبر پر بیٹھیں گے، تو آپ سب کہیں گے یہ باقر صاحب کو شاید بات نہیں کرنی آتی تھی۔ بھائی یہ والا جملہ کیوں کہہ رہے؟ کہہ دیجئے بس جو قبلہ نے بات سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں؟ بھائی سیدھی سیدھی جو پیغام ہے، جو جملہ ہے، جو کانٹینٹ ہے وہ کہے۔ یہ جو میں نے ان سے کہا ہے کہہ دیجئے، اگر وہ آ کر یہ کہے کہ کہہ دیجئے تو آپ سب کہیں گے ان کو تو بات بھی نہیں کرنا آتی، جتنا جملہ تھا وہ کہتے یہ کہہ دیجئے کیوں بول رہے؟ تو آپ ایک عام بشر سے تو توقع نہیں رکھتے کہ وہ یہ والا جملہ کہے، تو پھر ذرا رسول اللہ کے حوالے سے سوچئے کہ یہ کل والا جملہ تو نبی اور پیغمبر کے درمیان ہے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کل آپ کہہ دیجئے، اور کیا کہہ دیجئے؟ مثلا اللہ نے نبی سے کہا کل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دیجئے اے کافرو، تو اب نبی کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا ایھا الکافرون، نہیں، اگر اللہ نے کل کہا تو نبی نے کل بھی کہا۔ کیسے جملے کی قدر کریں گے؟ یعنی ایسا امین رسول کہ اگر اللہ کل بھی کہے تو یہ کل بھی چھپاتا نہیں ہے، جو اللہ کہتا ہے بے عین ہی ایز اٹ از پیغام خدا پہنچا دیتا ہے اور کچھ چھپاتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ جملے کی قدر کر سکے تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہوں جملہ؟ ایسا پروردگار عالم کا امین پیغمبر جو کل بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ایسا امین پیغمبر جو کل بھی اپنی مسل سے نہیں کہتا، تو پھر وہ کل ایمان کسی کو اپنے پاس سے کیسے؟ بھائی وہ تو کل بھی اپنے پاس، حالانکہ کل اور کل یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، وہ قاف سے شروع ہو رہا ہے، یہ کاف سے شروع ہو رہا ہے، لیکن میں نے تو آپ کو بس سمجھانے کے لیے بتایا ایسا امین رسول، ایسا اللہ کے کلام کا امانت دار رسول کہ اگر اللہ کل بھی کہے تو پیغمبر کل بھی چھپاتا نہیں ہے۔ تو کل کی تقریر بھولے تو نہیں آپ؟ کل میں نے کہاں پہ تقریر روکی تھی؟ یعنی لوگوں نے رسول اللہ کے کلام کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، اور یہی حارث نے کیا۔ کل یہاں میں نے تقریر کو روکا کہ حارث آ گیا اور کہنے لگا یہ جو آپ نے علی کو مولا بنایا ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا ہے یا اللہ کے پاس سے بنایا؟ تو پیغمبر نے پلٹ کے کیا کہا؟ میں نے اپنے پاس سے تمہیں کبھی دیا کچھ؟ کب؟ اللہ نے کہا نماز دو، میں نے دے دی۔ اللہ نے کہا روزہ سکھاؤ، میں نے سکھا دیا۔ اللہ نے جو احکام مجھ تک پہنچایا وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ پتہ چلا رسول اللہ کے کلام کو مشکوک کرنے کی کوشش رسول کے عہد ہی میں شروع ہو چکی تھی۔ اب اگر میں تاریخی جھلکیاں آپ کو دکھانے لگوں تو بہت سے قصے ہیں سنانے کو، مگر میں ایک پر اکتفا کر رہا ہوں۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ آپ سب نے سنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ میں نے گفتگو تو نہیں کی نا یہاں پر ابھی تک، اس آیت پہ تھوڑا سا بولیے۔ اب سن لیجئے ایک جملہ، کیا کہا اللہ نے؟ ستارے کی قسم جب اس نے جگہ کو چھوڑا۔ کہاں آپ توجہ کر رہے ہیں؟ بھئی ستارہ تو ایسا ہو جو جگہ چھوڑے تو اللہ قسم کھائے۔ جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ چلا۔ اور پھر آگے جملہ کیا کہا؟ سورہ والنجم، قرآن کا سورہ۔ اللہ نے کہا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سنو یہ جو تمہارا صاحب یعنی ہمارا پیغمبر ہے، نہ یہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی بات کہتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو میں بڑے انصاف سے مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغمبر کو بھٹکا ہوا کون کہتا تھا؟ کہاں بیٹھے آپ تقریر کو سن رہے ہیں؟ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غویٰ، سنو
تمہارا صاحب نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے. پتہ چلا بہت سے لوگ عہد رسول میں پیغمبر کو بہکا ہوا کہہ رہے تھے اور پیغمبر کو بھٹکا ہوا کہہ رہے تھے. تبھی تو اللہ نے کہا یہ بھٹکا ہوا نہیں ہے، تم بھٹکے ہوئے ہو. یہ بہکا ہوا نہیں ہے، تم بہکے ہوئے ہو. تو آپ نے کبھی سوچا، کبھی بیٹھ کے ایسی سوچ لیا کیجئے، اللہ اکبر، وہ پیغمبر کہ جو رحمت للعالمین، وہ پیغمبر جسے اللہ یاسین کہے، وہ پیغمبر جسے اللہ طٰہٰ کہے، وہ پیغمبر جسے اللہ مزمل کہے، وہ پیغمبر جسے اللہ مدثر کہے، یعنی رب العالمین جسے نازوں سے پکارے، اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل. یعنی رب پیغمبر کو ایسے پکارے اور امت کہہ رہی ہے بہکا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ بہت اہم پیغام آپ کے حوالے ہونا ہے. اللہ کہے یاسین، اللہ کہے طٰہٰ، اللہ کہے مزمل، اور امت کہے بہکے ہوئے. میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، میں تو آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی. اور اللہ جلال کے عالم میں کہے ما ضل صاحبکم وما غوی. سنو، یہ پیغمبر بہکا ہوا نہیں ہے، یہ پیغمبر بھٹکا ہوا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے پلٹ کے کہا یہ تو اپنے پاس سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو حکم رب ہوتا ہے. تو یہ میں کسی شاعر کا شعر تو نہیں سنا رہا، میں کسی ذاکر خطیب کا نکتہ تو نہیں سنا رہا، میں کسی بہت بڑے اسکالر کا جملہ تو نہیں سنا رہا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. یہ جو کہتا ہے اللہ کے پاس سے کہتا ہے. اب یہ جو بھی کہہ دے، اب یہ جس کے لیے جو بھی کہہ دے وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہے. چاہے نواسے کو دیکھ کر کہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. جو کہے گا حکم رب سے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہے گا. تو بہت توجہ، سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے، نبی کو بہکا ہوا کب کہا گیا؟ نبی کو بھٹکا ہوا کب کہا گیا؟ اگر میں اپنی کوئی تفسیر، شیعہ تفسیر آپ کو سناؤں تو آپ تو خوش ہو جائیں گے، لیکن بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور بہت دور تک جانا ہے بات کو. تو پھر بات ایسی ہو تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو بھی دلیل مل جائے. تو دو حوالہ اگر آپ کہیے، اب جائیں جا کر دیکھیے، اور جو سن رہا ہے وہ بھی نوٹ کرے حوالہ. تفسیر جلال، تفسیر در منصور، اہل سنت کی تفسیر، امام جلال الدین سیوطی، بہت بڑے عالم اہل سنت کے، میرے کتب خانے میں تفسیر موجود ہے. آپ کو میں حوالہ دے چکا، اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے. یہ میرے جوان دوست تشریف فرمائیں، یہ مجلس کے بعد ہی فوراً میرے کلام کی تصدیق کر لیں اور جائے جا کے تفسیر در منصور کھولیں اہل سنت کے عالم کی، اور اس آیت کو دیکھیں جہاں یہ آیت ہے. کون سی؟ ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. تو جلال الدین سیوطی نے لکھا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور تمام اصحاب رسول کا مجمع تھا، یہاں تک کہ اچانک سے جانے نبی کو کیا خیال آیا کہ بزم میں ایک ایک صحاب کو اٹھاتے چلے گئے اور کہتے رہے چلیے یہ اپنا دروازہ بند کر لیجئے. ایسے خاموشی سے تقریر نہ سنیے بھائی، ذرا سا لطف لیجئے. واقعہ آپ کے ذہن میں تو بس اشارہ کر رہا ہوں. پیغمبر نے ایک ایک کا نام لیا، کہا اٹھے دروازہ بند کرے، اٹھے کر دیا. اب دوسرے کا نام لیا، آپ کیوں بیٹھے؟ آپ بھی اٹھے، چلیے دروازہ بند کیجئے. اب وہ اٹھے دروازہ بند. ایسے میں نبی، یہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے، ایسے میں نبی نے ایک ایک کو مخاطب کیا اور آخر کار جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھلے تھے پیغمبر نے سارے دروازے بند کروا دیے. اب دو ہی تو دروازے مسجد نبوی میں کھلے رہ گئے، یا رسول کا دروازہ تھا یا علی کا دروازہ. اب سب منتظر تھے اب علی کے دروازے کی بات آئے گی. ہمارے تو بند ہو گئے، علی کا دروازہ کب بند ہوگا؟ ایسے میں جہاں سے پیغمبر نے بات کو روکا وہیں سے بات شروع کر دی. علی کا بھی دروازہ کھلا رہا.
نبی کا بھی دروازہ کھلا رہا. آپ تو محبت سے سن رہے ہیں, کیا آپ کے چہروں پہ شادابی ہے, مگر ان کے کلیجوں کا حال سوچئے کہ جو منتظر تھے کہ یہ دروازے کب بند ہوں گے. لیجئے رسول اللہ کی محفل برخاست ہو گئی اور دروازہ کھلا رہا. اب اتنی جرت تو کسی میں نہیں تھی کہ پیغمبر کے سامنے آ کر بولتا کہ بھئی ہمارے دروازے بند کر دیے, اور آپ نے اپنا اور علی کا دروازہ نہیں بند کیا. یہ بات لکھی ہے جلال الدین سیوطی نے. سب باہر نکلے صدر دروازے پہ مسجد نبوی کی, اور میری طرف دیکھیے جو جملے وہ سنا رہا ہوں. کہنے لگے بھائی یہ تو علی کی محبت میں بہک چکا ہے. اتنا آہستہ آپ نے جملہ سنا. یہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم لکھ رہے, سب ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ تو علی کی محبت میں بہک چکا ہے, یہ تو علی کی محبت میں. ہمارے دروازے بند کروا دیے, علی کا دروازہ نہیں بند کروایا. ایسے میں جبریل آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے یہ جتنے باہر کھڑے ہیں انہیں اندر بلائیں. جیسے ہی سب اندر آئے پیغمبر پر جبریل وحی لے کر آئے. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نہ یہ بہکا ہوا ہے نہ یہ بھٹکا ہوا ہے, یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. تمہارے دروازے اس لیے نہیں اللہ نے بند کروا, اور علی کا دروازہ اس لیے نہیں خدا نے کھولا رکھا ہے. آپ سلامت رہیے. میں تفسیر بیان کر رہا ہوں, یعنی رسول اللہ کے قول کو کیسا مشکوک کیا. کہنے لگے اپنے پاس سے کیا ہوگا, اپنی جانب سے. اللہ نے کہا نہیں, یہ تو کلام ہی نہیں کرتا, یہ تو وہی کہتا ہے جو حکم رب ہوتا ہے. اب اکثر میں یہ جملہ پڑھ کے ایک ایسا جملہ کہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی سہارا ہو جائے اور آپ کو بھی سہارا ہو جائے. کہوں جملہ, بھائی محبت علی میں ہم بھی کہاں محفوظ رہ سکے. لوگ ہمیں کیسے کیسے تانے دیتے ہیں محبت علی میں, اور کہتے ہیں یہ شیعہ تو علی کی محبت میں بہکے ہوئے ہیں, یہ بھٹکے ہوئے ہیں, اور بس یہ علی علی کرتے ہیں. تو میں مجمع سے کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت علی کے الزام سے نبی نہ بچ سکے, ہم کیا بچیں گے. علی کی محبت پر پیغمبر کو کہہ دیا کہ مازاللہ یہ تو بہک چکے, یہ بھٹک چکے. تو بات بھولے تو نہیں, کیا بات ہو رہی تھی. قل اے حبیب کہہ دیجئے, یعنی کل کا مطلب یہ کہ پیغمبر ایسا امانت دار کہ اگر اللہ کل بھی کہے تو پیغمبر کل چھپاتا نہیں ہے. اے نہیں, رب کا کلام امت تک پہنچا دیتا ہے. یہاں تک ہے سب میرے ساتھ. آگے کا ٹکڑا کیا آیت کا, اللہم مالک الملک, پروردگار تو ہے ملک کا مالک. تھوڑا سا لطف لے لیں, تو ہے ملک کا مالک. یعنی اصل حکومت کائنات میں اگر کسی کو زیبا ہے تو وہ ہے اللہ. ہاں, اصل سلطنت, اصل حکومت, اصل اقتدار ذرے ذرے پر اگر کسی کو زیبا ہے تو وہ کون؟ اللہ. اب آگے کا ٹکڑا کیا, اللہم مالک الملک, پروردگار تو ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جسے چاہے حکومت دے دے. ایسے ایسے چپ چاپ نہ سنی, ایسے نہیں, ورنہ پھر جو آ رہا ہے نا وہ سب واپس چلا جائے گا. ہاں, سب مل کے دیکھیے, آپ بولتے رہیں گے خوبصورتی کے ساتھ محبت سے سنیں گے تو علم کے جو ہمارے ذہن میں باتیں بیٹھی ہیں وہ آتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے, بڑھو آگے تقریر کروں. پروردگار تو ملک کا مالک, تو جسے چاہے ملک دے اور تو جس سے چاہے, بولے آپ بولے, جس سے چاہے ملک کو چھین لے. تو جسے چاہے عزت دے, تو جسے چاہے ذلیل کر دے, اس لیے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا میرے نوجوان بھائی جو تشریف فرمائے, بزرگ تو بہت بہتر جانتے ہیں. اب یہاں سے بہت سے لوگوں نے اپنے 2 ٹکے کے
حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی. کہا دیکھیں چلے ٹھیک ہے، بھلے کوئی بھی ہنگامی صورتحال میں بن گیا ہو، لیکن کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حکومت تو اللہ دیتا ہے اور حکومت اللہ چھینتا ہے. چلے وہ جیسے بھی بنے، جیسے بھی بن گئے، حالات ایسے تھے کہ وہ بن گئے. اب میں کسی کا نام تھوڑی لے رہا ہوں، میں تو ایک فرضی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اور واضح کر رہا ہوں. کہنے لگے اب جو بھی بن گئے آپ سر تسلیم خم کر دیجئے اور ان کو مان لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت تو اللہ دیتا ہے اور جس سے چھین لیتا ہے اس سے بھی اللہ میاں چھینتا ہے. تو جسے اللہ نے میں نے کہا بھئی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں. میں نے کہا بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھیں نا، اللہ اسی کو تو حکومت دے گا جس سے راضی ہو. یہ کلیم کیا انہوں نے. کہنے لگے بھئی دیکھیں جس کے پاس حکومت ہوگی اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے. تو میں ذرا سا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ آپ نے کون سا معیار بنایا کہ جس کے پاس حکومت تو اللہ اس سے راضی؟ تو بھائی موسیٰ کے پاس تو حکومت نہیں تھی اور فرعون کے پاس تھی. ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی خدا، ابراہیم کے پاس تو حکومت نہیں تھی اور نمرود کے پاس تھی. اب یہ دو نام میں نے لے لیے، باقی آپ بہت ذہین ہیں، مجھے پتا ہے سارے نام آپ کے ذہنوں میں جلدی جلدی آ رہے ہیں. آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ سب کے نام لے آئیے اور خود یہ سوال ابھاری. کہنے لگے بھائی جس کے پاس بھی حکومت ہو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور آپ اس کی حکومت کو تسلیم کر لیجئے. تو بھائی ہم تو یہ بات نہیں مان سکتے کہ اللہ راضی ہوگا تو حکومت دے گا. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو قرآن میں کتنے انبیاء ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے مقابل جو دشمن تھا وہ حاکم تھا اور نبی حاکم نہیں تھا. یہ میں کوئی آسمان کی بات تو نہیں کر رہا، قرآن تفسیر تاریخ آپ سب کے ذہنوں میں ہے. جتنے بھی انبیاء کے مقابلے پر اللہ کے دشمن کھڑے رہے ان سب کے پاس اقتدار تھا اور بظاہر نبیوں کے پاس اقتدار نہیں تھا. تو آپ یہ کہہ رہے کہ جو ترقی کرے جس کے پاس حکومت ہو اللہ اس سے راضی. تو اگر یہی مسلمان عقیدہ بنائے پھر رہے ہیں تو مجھے اتنا بتائیں آج مسلمان تو پستی کی طرف جا رہے ہیں اور یہودی ترقی کر رہا ہے. ایسا حقائق سیدھی بات کر رہا ہوں میں، الگ بات نہیں کر رہا. بھائی کتنے مسلمانوں کا آج کیا عالم ہے. حالانکہ کبھی ایک دور تھا کہ ہر ایجاد مسلمان کرتا تھا، کبھی ایک دور تھا کہ بڑے سے بڑا سائنسدان مسلمان ہوتا تھا. کیسا مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری دور گزرا ہے. مگر اب جو ہم دیکھتے ہیں، مجھے دیکھیے بھائی، مجھے دیکھیے، ہم جو اب دیکھتے ہیں تو اس وقت تو مسلمان پستی میں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بھائی مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہے وہ تو سب جانتے ہیں. پروردگار مسلمانوں کی عزت و آبرو بچا لے، پروردگار مسلمانوں کو ترقی دے. ہم تو بڑے مسلمانوں کے لیے، ظاہر ہے ہم خود بھی مسلمان ہیں، بڑے دعا گو ہیں، لیکن میں تو آپ کو ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں مسلمانوں کا عالم کیا. تو نظریہ تو یہ بنایا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کو ترقی دے گا. دیکھیں ابھی بھی آپ لوگ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے نا، تو میں آپ کو الگ طرح سمجھاؤں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو اللہ کے انکاری ہیں ان کے پاس گاڑیاں، اب آپ سمجھ جائیں گے اس لیے کہ بالکل آپ کے سامنے کی مثال، گاڑیاں، بینک بیلنس اور یہ اور وہ، اب بڑے شاہی محلات اور بڑے گھر. اور جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو ایسے بڑے گھر نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایسی گاڑیاں نہیں ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے شاید اللہ ان سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں. آپ سمجھ گئے آپ میرا مقدمہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا یہی وجہ، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہی سب سے اہم مسئلہ ہے آج کے عہد کا، جس میں نسلیں جا رہی ہیں ڈپریشن کی طرف، انزائٹی کی طرف اور الٹی سیدھی بیماریوں کی طرف. یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ انزائٹی، ڈپریشن، کیسا اسٹریس، ایسا جملہ ہے کہ ہر ایک زبان پہ ہم بڑے اسٹریس میں ہیں، ہم بڑے حالانکہ جملے بولنے نہیں چاہیے،
یہ جملے نہیں بولنے چاہیے اس لیے کہ آپ جو دماغ کو فیڈ کروائیں گے اب بدن میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے. بات میں توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو انسان جب اپنا موازنہ لوگوں سے کرنے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس وغیرہ. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھائی ان سے راضی ہے، ہم سے راضی نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم یہ سوال ابھارتے ہیں کہ کیوں اللہ نے دشمنوں کو اتنا سب کچھ دیا ہے اور جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ظاہری طور پر اچھے حالات میں زندگی نہیں گزار رہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہی سوال رسول اللہ کی امت نے رسول سے کیا. توجہ، یا رسول اللہ دیکھیے تو باطل کے پاس کتنا کچھ ہے، باطل کتنا عیش کی زندگی گزار رہا ہے، ان کا اقتدار دیکھیے، مال دیکھیے، دولت دیکھیے. تو ایسے میں قرآن کی سورہ توبہ کی 55ویں آیت آئی، میری طرف دیکھیے. قرآن نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے حبیب خبردار اپنی قوم کو بتا دیجئے ان کا مال، اولاد اور زینت حیات دیکھ کر تعجب میں نہ آئیے، بلکہ ہم نے دنیا کی یہ ساری چیزیں انہیں دی اس لیے ہے تاکہ ہم انہیں عذاب دے سکیں. پتہ چلا اللہ باطل کو جو دنیا میں آسائشیں دیتا ہے اس کا پیچھے مقصد ہوتا ہے عذاب. اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. یزید تخت پر بیٹھا کہہ رہا تھا میرے پاس سلطنت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس شاہی ہے. علی کی بیٹی نے بساط الٹ کر کہا یزید جسے تو نعمت سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. یزید یہی تو بار بار اللہ جسے چاہے عزت دے. پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ برسر دربار تخت پر بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا. تو اسی وقت حضرت زینب نے کہا جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. اگر اب نہیں سمجھیں گے تو میں اور کہاں سے مثال لاؤں؟ پھر سمجھ لیجئے. پتہ چلا اللہ باطل کو حکومت اس لیے دیتا ہے تاکہ باطل کا جو اصل عذاب اللہ کی جانب سے آنے والا ہے وہ واضح ہو جائے. بھائی اللہ جب تک نمرود کو حکومت نہیں دے گا اس وقت تک ابراہیم کی حکومت سمجھ تھوڑی آئے گی. میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. بھائی جب تک فرعون کی حکومت کو آپ نہیں دیکھیں گے تب تک پتہ کیسے چلے گا موسیٰ کی حکومت کیا ہے؟ پتہ چلا باطل کو اللہ اس لیے موقع دیتا ہے کہ پہلے تم حکومت کر لو تاکہ کل کو جب حق آئے تو پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بات سمجھے آپ؟ میں نے کہا نا مثالیں بہت ساری ہیں. اب میں آپ کو اور آسانی سے سمجھاؤں. اللہ نے کہا ہم یہ ساری چیزیں اس لیے دیتے تاکہ یہ ذلیل ہو جائے اور یہ عذاب ہے. اب پتہ کیسے چلے؟ اب جو بھی آ کر تخت حکومت پر بیٹھے اور اس سے کوئی آ کر چھوٹا سا شریعت کا سوال کر لے اور وہ کہے بھائی یہ ہم تو نہیں جانتے، تو اب آپ بتائیے مجھے اللہ نے عزت دینے کے لیے بٹھایا ہے کہ ذلیل کرنے کے لیے بٹھایا؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ باطل کو حکومت اس لیے دیتا ہے، اللہ باطل کو آسائش اس لیے دیتا ہے تاکہ اللہ اسے ذلیل کر سکے. اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے تو کبھی تعجب میں نہ آئیے گا. آپ کہیے قرآن کی کوئی دلیل تو میں قرآن کی دلیل دیتا ہوں. قرآن نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا؟ آخری جملہ تقریر کا. اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا اور ابراہیم اس کو کہہ رہے تھے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اب ایک طرف نمرود ایک طرف ابراہیم. سمجھے؟ دیکھیے اقتدار کس کے پاس ہے ظاہری طور پر؟ نمرود کے پاس. ابراہیم کھڑے.
اب اللہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے نمرود کو اقتدار کیوں دیا ہے. جسے آپ اقتدار سمجھ رہے ہیں در حقیقت یہ عذاب الہی ہے. پتہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار نہیں دیا. آپ سلامت رہیے اگر آپ جملہ سمجھ گئے. یعنی اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے، اختیار نہیں دیا. کیسے پتہ چلا؟ ابراہیم نے کہا، قرآن کہہ رہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ واذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم نے کہا، وہ اس شے پہ نازا تھا کہ بھائی میرے پاس تو حکومت ہے. نمرود کہہ رہا تھا میرے پاس حکومت ہے، سلطنت شاہی ہے اور اقتدار ہے. ابراہیم نے کہا یہ رب ہونے کی دلیل نہیں ہے. نمرود اپنے کو خدا کہہ رہا تھا، ابراہیم نے کہا یہ رب ہونے کی. آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آخری جملہ ہے تقریر کا. ابراہیم نے کہا یہ رب ہونے کی دلیل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. ابراہیم نے کلیم کیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. اب قرآن کہتا ہے نمرود نے کہا قالا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. اور اس پر اس نے کیا کیا؟ جسے پھانسی کی سزا سنائی تھی کہا اسے چھوڑ دو. اور جو بیچارہ پہلو میں ایک بندہ کھڑا تھا اس کو پتہ نہیں مکہ مارا کہ کیا کیا، اس کو قتل کر دیا. کہا دیکھو میں رب ہوں، جس کو موت تھی اس کو میں نے زندگی بخشی، جو زندہ کھڑا تھا اسے میں نے موت دے دی. اب توجہ، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ میں حق ہوں. اس لیے تم نے کہا کہ رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دے اور موت بھی دے، تو لو میں نے جس کو موت دینی تھی اسے زندگی دی، جو زندہ کھڑا تھا اسے مار دیا. تب ابراہیم نے ایسا جملہ کہا جس پر قرآن کہتا ہے نمرود مبہوت رہ گیا. ابراہیم نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو حق پر ہے تو تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا. قرآن کہتا ہے یہاں پر آ کر نمرود مبہوت ہو گیا. لیجئے تقریر کا خاتمہ ہو گیا. بس یہ کلیم کر کر ابراہیم نے بتایا کہ اللہ نے تجھے تخت پر اس لیے بٹھایا تھا کہ جسے تو نعمت سمجھ رہا ہے وہ عذاب ہے. آخری جملہ تقریر کا، اللہ نے اپنی حجت دورہ کو پردہ غیب میں رکھ کر باطل کو اس وقت اس لیے حکومت دی ہے تاکہ جتنے تمہارے ارمان ہیں نکل جائے. کل کو مہدی آئے تو کوئی یہ نہ کہے ہم مہدی کی جگہ ہوگے تو یہ کر. ہو گئی تقریر. یہ ہے آیت کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلیل کرے. آل محمد کے مقابلے پر جو آیا ذلیل ہوا، جو آل محمد کے مقابلے پر آیا وہ ذلیل ہوا، اور جو آتا رہے گا وہ ذلیل ہوتا رہے گا. اس لیے کہ ذلت اس کا مقدر ہے کہ جو اللہ کی حجتوں کے مد مقابل آ جائے. یزید سمجھ رہا تھا میں حسین کو قتل کر کے عزت دار ہو جاؤں گا، مگر حسین نے صبح قیامت تک بتا دیا یزید میرے لہو کی دھارے رائے گا نہیں جانے دیں گے. تیرے دربار میں میری فتح کا اعلان ہوگا. ہاں ظاہراً تو بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ جس حال میں بہن نے بھائی کے سر کو دیکھا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آج 3 محرم ہے اور بس ایک جملہ کہوں گا مصائب کا. ظاہر ہے کہ رونے رلانے کے دن ہے، اب بھی اگر نہ روئے تو کب ہم روئیں گے. لیجئے تقریر کا خاتمہ ہے. حسین اللہ کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. اللہ کے گھر کو چھوڑا حسین نے اللہ کے لیے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں جب کوفے کی سمت حسین کا قافلہ بڑھ رہا تھا تو ایک شخص کو حسین نے کوفے کی سمت سے آتا ہوا دیکھا.
بھائی یہی مصائب ہے. جیسی وہ قریب پہنچا حسین نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں. بہت روئیں گے آپ. حسین نے کہا سنا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگا مولا آپ کے بھائی مسلم کو قتل کر دیا گیا. مسلم کی گردن کو دارالامارہ پر کاٹ دیا اور مسلم کے لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا. اور مولا ابھی عالم یہ ہے کہ مسلم کی لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں، کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر ہے جو مسلم کی لاش پر مارے چلے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. آخری جملہ تقریر کا بس کہتے حسین نے جیسے یہ جملہ سنا ایک چیخ حسین نے ماری. ظاہر ہے کہ بڑی محبت تھی حسین کو مسلم ابن عقیل سے، اور کہتے ہیں ساری چیزیں چھوڑ کر حسین خیمے میں آ گئے جہاں بیبیاں تشریف فرما تھی. ایسے میں حسین نے کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو تو لے کر آؤ. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آخری جملہ زینب بی بی ذرا مسلم کو بیٹی کو تو لے کر آؤ. عاتقہ مسلم کی بیٹی تھی جس کی عمر اتنی ہی تھی جتنی شہزادی سکینہ کی تھی. ایک بار عاتقہ کو حسین کے پاس لایا گیا. امام حسین دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. کہتے ساری بیبیاں دیکھ رہی تھی. حسین نے بچی کو زانو پر بٹھایا بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے نئے نئے در نکالے عاتقہ کے کانوں میں پہنائے. عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹی اے بیٹی آج سے حسین تیرا بابا ہے. آج سے حسین تیرا بابا ہے. اے بیٹی حسین تیرا بابا ہے. اگر کبھی بھی کوئی مشقت مصیبت آئے گھبرانا نہیں. عاتقہ حسین کے پاس آنا. حسین تیرا بابا ہے. کہتے ہیں یہ حسین کی محبت سکینہ دور کھڑی حضرت زینب کے ساتھ دیکھ رہی تھی. جب بابا کی شفقت عاتقہ پر دیکھی ایک بار سر کو اٹھا کر کہا پھوپھی اماں یہ بابا عاتقہ سے اتنا مختلف طریقے سے پیش کیوں آ رہے ہیں؟ یہ پالیاں پہنانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، گلے سے لگانا، بڑی محبت سے پیش آنا. پھوپھی اماں معاملہ کیا ہے؟ زینب نے کہا سکینہ بی بی جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ اسی محبت سے پیش آتے ہیں. بس اس دن سے بچی کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا جو یتیم ہوتا ہے اسے پالیاں پہنائی جاتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے. مگر ہائے جب سکینہ یتیم ہوئی شمر نے گوشوارے چھینے، بچی کو تماچے مارے. ارے بالوں سے کھینچ کر لاش حسین سے ہٹایا اور بچی رو کے کہتی تھی بابا یہ کیسی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین.